پوچھنے لگا ہوں. میرا مقصد کسی کو لیٹ ڈاؤن کرنا نہیں ہے, نہ ہی کسی کے دل کو ٹھیس پہنچانا ہے. یہ میں اپنی سیٹسفیکشن کے لیے پادری صاحب سے پوچھنے لگا ہوں. پادری صاحب, آپ کے نزدیک نجات ضروری ہے یا شفا؟ یہ بھی دیکھ, آپ ہر سوال نا ضرورت کے مطابق کریں. پہلے تو میں آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں. میں سمجھتا ہوں یہ آپ کی بھی ضرورت ہے اور ہر مسیحی کی ضرورت ہے. آج ہمارے ہاں تو پرابلم یہ ہے سر, میں پہلا نمبر تو اس کا سادہ سا جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں, تھوڑا سا ٹائم اور آپ کا لے لوں. میرے خیال تو نجات زیادہ ضروری ہے, کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے ہیں. That was the purpose of Christ. سب سے بڑا مقصد یہ تھا. مطلب نمبر 1 تو نجات ضروری ہے. اب نجات کے پہلو بھی ہیں, ان کو بڑا سمجھنا ضروری ہے کہ نجات کو ہم کس کس زاویے میں دیکھتے ہیں. میں سمجھتا ہوں جب ہم نجات لفظ پڑھتے ہیں نا, سالویشن, تو اس میں شفا بھی آتی ہے. وہ ہماری روحانی بھی ہے, جسمانی بھی ہے, ذہنی بھی ہے, ہر طرح کی شفا ضروری ہے. کئی مرتبہ ہم نجات یافتہ ہو کے بھی اس طرح سے ہم ایمان میں چل نہیں رہے ہوتے جس طرح سے چلنا چاہیے. جیسے بزرگ پالوس کہتے ہیں کہ پس غور سے دیکھو کہ کس طرح سے چلتے ہو, نادانوں کی طرح نہیں بلکہ دناؤں کی مانند چلو, اور وقت کو غنیمت جانو کیونکہ دن برے ہیں. تو یہ خط کن کو لکھا گیا؟ ایمانداروں کو لکھا گیا. تو جتنے بھی خطوط ہیں وہ سارے ایمانداروں کو لکھے گئے. تو اس کا مطلب ایماندار ایمان میں چلتے ہوئے, نجات یافتہ ہوتے ہوئے بھی کئی مرتبہ بہت ساری غلطیوں کا شکار ہوتا ہے, اور غلط فہمیوں کی وجہ سے اس کا کئی مرتبہ ڈائریکشن جو چینج ہو جاتی ہے. تو شفا بھی ہمارے بدن کا حصہ. اگر کوئی اس کو ڈینائی کرے تو میں سمجھتا ہوں اس کو بھی بائبل پڑھنی چاہیے. اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں نہیں صرف مسیح نجات دینے آئے تھے. اگر مسیح نے تو یہ بھی کہا کہ خداوند کا روح مجھ پر ہے, اس نے مجھے مسح کیا تاکہ میں کچلے ہوں کو آزاد کروں, کوڑیوں کو پاک صاف کروں, اندھوں کو بینائی دوں, اور خداوند کے سال مقبول کی منادی کروں. سو مسیح نے یہ بھی بتایا یہ بھی میرا کام ہے, چونکہ مسیح کے بارے میں 300 سے زائد پیشن گوئیاں ہیں عہد عتیق میں. جب آپ عہد عتیق میں پیشن گوئیاں پڑھتے ہیں تو وہاں پیشن گوئیوں میں درج ہے کہ وہ مسیح ہوگا, وہ کرسٹس ہوگا, وہ حق کا خادم ہوگا, وہ حق کا رسول ہوگا, وہ کوڑیوں کو پاک صاف کرے گا, وہ مردوں کو زندہ کرے گا, اور وہ مفوق الفطرت کام کرے گا. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ یوحنا استباغی آپ کا خالہ زاد بھائی ہے جس نے کہا کہ میں خود تجھ سے بپتسمہ لینا چاہتا ہوں. آپ کو دیکھ کے کہنے لگا دیکھو خدا کا برہ جہان کے گناہ اٹھا لیا جاتا ہے. لیکن جب ہیرودیس کو اس نے کہا کہ تجھ پر واجب نہیں کہ تو اپنے بھائی کی بیوی ہیرودیاس کو رکھے, تو اسے قید خانے میں ڈال دیا گیا. اور قید خانے میں جب ہیرودیاس کی جو بیٹی تھی اس نے ناچ کر اس کو خوش کیا تو اس نے اس کے عوض یوحنا استباغی کا سر مانگ لیا. تو آپ دیکھتے ہیں اس وقت یوحنا قید میں تھے, تو قید میں پیغام بھیجا اپنے شاگردوں کے آ کے جاؤ مسیح سے جا کے پوچھو ہونے والا تو ہے یا ہم کسی دوسرے کی راہ دیکھیں. تو مسیح خداوند کو تو ڈیفینیٹلی کہنا چاہیے تھا کہ یہ بتاؤ کہ میں مسیح ہوں. نہیں, مسیح نے کہا جاؤ جا کے بتاؤ, اندھے دیکھتے ہیں, لنگڑے چلتے ہیں, گونگے بولتے ہیں, بہرے سنتے ہیں, اور کوڑی پاک صاف ہوتے ہیں, اور مردے زندہ کیے جاتے ہیں. اس کا مطلب وہ میرے کاموں سے دیکھ لے کہ میں آنے والا مسیح ہوں. تو مسیح کا کام شفا دینا بھی ہے, لیکن میرے نزدیک بائبل کے نزدیک سب سے زیادہ ضروری نجات ہے. جب آپ کو نجات کا تجربہ ہو جائے گا تو آپ خداوند میں پیسفل ہو جائیں گے. جیسے پالوس رسول بیماری کی حالت میں رہتے تھے, زندگی کے آخری لمحات میں آنکھوں کی بینائی چلی گئی. محققین کے مطابق, مسیح فلاسفر اسکالرز اور عالم دین کے مطابق آپ کو بہت ساری بیماریوں کا سامنا کرنا پڑا. آپ کے پاؤں میں کانٹا چبھویا گیا اور آپ نے دعا کی, شفاعت کی کہ خدا مجھے صحتیابی دے. اگر خداوند نے کہا میرا فضل تیرے لیے کافی ہے. کاش کہ ہمیں یہ سمجھ آ جائے سارے کہ اس کا فضل ہمارے اوپر ہے. یہ ضروری نہیں اگر آج ہم صحت مند ہیں تو مرنا تو ایک دن ہے نا. جب مرنا تو کسی نہ کسی بیماری کا تو اٹیک ہوگا نا. تو یہ زیادہ ضروری نہیں ہے آج مرے کل مرے. ہاں مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ اگر کل پرسوں دوسرے دن چوتھے دن مسیح کی آمد ثانی ہوتی ہے تو میں تو نہیں مروں گا. اگر میں زندہ ہوں اور ایماندار ہوں, بلیور ہوں, تو میں مروں گا ہی نہیں, بلکہ میں بدل جاؤں گا اور ہوا میں اٹھ کر مسیح کا استقبال کروں گا. لیکن اس سے پہلے اگر مسیح نہیں آتے تو سر کسی نہ کسی بیماری کا تو سامنا کرنا پڑے گا. میں ایمان رکھتا ہوں کہ نجات زیادہ ضروری ہے بنسبت شفا کے. تو آج چرچز میں بہت سارے لوگوں نے, میں معذرت چاہتا ہوں, پادریوں نے بھی مرید بنائے ہوئے ہیں. ان کو ٹیلی فون دیا ہے, یہ رات کو رات میں درد ہو تو میں نے فون کرنا, صبح درد ہو تو مجھے فون کرنا,
کوئی تکلیف ہو تو تسی یہ چرچ دا دروازہ اتنے کھولو، اے ہیلپ لائن اتنے کال کرو. دے ڈونٹ ٹیل یو ادرس کہ جناب کوئی تکلیف ہو تو آسمان کے خدا کو کال کرو، اس سے بات کرو. وہ انفرادی طور پہ دیکھیں جو کرسچینٹی ہے یہ ریلیشن ہے، یہ خدا کے ساتھ رشتے کا نام ہے. اب دیگر قوموں میں اور مسیحی دین میں فرق یہ ہے کہ مسیحیت جو ہے اس کا ریلیشن شپ ود گاڈ، کہ ہم آسمان کے خدا کو باپ کہہ کے مخاطب کرتے. دنیا میں جتنی بھی قومیں اور مذاہب ہیں، عالمگیر مذاہب یا دنیا کے جتنے بھی مذاہب بات کریں، دنیا میں کوئی بھی ایسا مذہب نہیں اور اس کے پیروکار نہیں جو اپنے مالک کو، کائنات کے خالق کو، پروردگار دو جہاں خالق کون و مکان کو باپ کہہ کے پکار سکے. یہ تو مسیحیوں کو شرف حاصل ہے کہ وہ ہر دعا میں بھی مخاطب کرتے ہیں، وہ ہر دعا اربانی میں بھی کہتے ہیں ہمارے باپ. سو کاش کہ ہمارے پاسبان یہ سکھا سکے، ہمارے راہبر، ہمارے رہنما، ہمارے ہادی بھی سکھا سکے جب کبھی تکلیف ہو تو آسمان کے خدا کو پکارو، وہ تمہاری شفاعت دعا کے لیے ہر وقت سننے کے لیے تیار ہے. تو آج ہم نے چرچ میں بھی مرید بنائے ہوئے ہیں. مرید ہمیں دائیکی دیتے ہیں، وہ ہمیں ہدیہ دیتے ہیں، چندہ دیتے ہیں اور بڑا خوش ہوتے ہیں. ہم یہ اچھا چلے آپ خدمت میں ہیں، آپ کا نظام ایسے ہی چلے گا، لیکن لوگوں کو یہ سکھا دیں کہ سر وہ آپ کا باپ ہے، وہ آپ سے پیار کرتا ہے، وہ آپ کو اپنے ہاتھوں میں اٹھاتا ہے، مصیبت میں وہ مستعد مددگار ہے، بیماری میں وہ شافی ہے، کمزور میں وہ آپ کا زور ہے. کاش کہ لوگوں کو ہم سکھا سکے کہ نجات زیادہ ضروری ہے. اور آج جہاں کہیں یہ مجمع لگے، محفل یا کروسٹ کنونشن ہو، شفا ملے گی، جناب ہم بھاگے جاتے اور ہم بھی پورا ٹائٹل لگاتے ہیں شفائیہ عبادت، شفائیہ کروسٹ. یہ اچھی بات ہے. تو بعض لوگ پھر دیکھا دیکھی جی شفا سے زیادہ لوگ آتے ہیں، وہ شفا شروع کر. اچھا تعلیمی کنونشن میں زیادہ لوگ آتے، ہم تعلیمی ٹائٹل لگا کے لوگوں کو کوشش کرتے. تو سر میرا خیال ہے لوگوں کو یہ اب سمجھنا چاہیے کہ وہ انفرادی طور پر بائبل کو پڑھیں اور زندگی میں کوئی منٹور چن لیں اور خدا کی مرضی کو سمجھیں وہ کیا ہے. اور بائبل کہتی ہے کہ میں تمہارا شافی ہوں، تو اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی ہے. تو ڈیفینیٹلی شفا بھی ضروری ہے، لیکن شفا سے کہیں زیادہ ہمیں شافی کی ضرورت ہے. گریٹ.